السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر عام طور پر لوگ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سے امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عام طور پر جو آزار ہمیں پیش آتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ خود سے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ باقی ہے یا نہیں ہے۔ بھول کر کھانا پینا یا جماع کرنا، یعنی اگر بھولے سے آپ نے کھایا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، آپ نے کھا لیا پی لیا یا بیوی سے صحبت کر لی، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ میرا روزہ ہے، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے آپ نے کتنا ہی کھانا کیوں نہ کھا لیا ہو، آپ نے کتنا ہی پانی کیوں نہ پیا ہو۔ اسی طریقے سے خون ٹیسٹ کرانا، یہ سوال جو ہے بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے۔ انجیکشن لگوانا، اسی طریقے سے گلوکوز چڑھانا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے روزے کی حالت میں بیمار ہو جاتا ہے آدمی، تو انجیکشن لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے یا بوتل چڑھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو روزے کی حالت میں یہ دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ ڈائلیسس کرانا، اور اسی طریقے سے حلق میں مکھی یا مچھر کا چلا جانا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ مکھی جو ہے اڑ کر کے منہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور حلق کے اندر اتر جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود قے ہونا، یعنی خود بخود سے اگر الٹی آپ کو آئی ہے، چاہے منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت سے خون کا نکلنا مگر اندر نہیں گیا، مسوڑوں کے اندر خون نکلا مسواک کرنے کی وجہ سے اور یا کسی اور وجہ سے دانت کے اندر خون نکلا، لیکن وہ اندر کو نہیں نکلا آپ نے، تو منہ میں اگر پھیل گیا ہے وہ، تب بھی روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ اسی طریقے سے حالت جنابت میں صبح کرنا، یعنی اگر کسی نے رات میں اپنی بیوی سے صحبت کی تھی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس نے بھی غسل نہیں کیا ہے، تو اس کا روزہ اسٹارٹ ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ حالت جنابت کا ہونا روزے کے لیے معنی نہیں ہے۔ احتلام کا ہونا، یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی سویا ہوا تھا اور اس کو جنابت لاحق ہو گئی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانی سے کلی کرنے کے بعد تھوک نکلنا، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کلی کرنے کے بعد تھوک اندر کو نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے وہ جو ہے تھوکتے رہتے ہیں، تو یہ خیال بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، کلی کرنے کے بعد جو ہے تھوک کو نگلا جا سکتا ہے۔ پسینہ یا آنسو کے قطرے بلا اختیار منہ میں چلے گئے، پسینہ ہے آپ کا یا آنسو کے قطرے، دعا مانگتے ہوئے آپ رو رہے تھے یا نماز پڑھتے ہوئے آپ پر گریا طاری ہو گیا اور اس سے آنسو نکل گئے، منہ میں چلے گئے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ آنکھ میں دوا ڈالنا، یعنی آنکھ میں دوا ڈالنے کی گنجائش ہے۔ سرما لگانا، آنکھوں میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے، سر میں تیل لگانا، ناخن کاٹنا، مسواک کرنا، بعض لوگ جو ہے برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اصل ہے مسواک، روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے، تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ نیم کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہونٹوں پر واسلین لگانا، لیکن یہ ہے کہ واسلین لگانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ زبان سے اس کو چاٹتا رہے اور اندر کو داخل کرتا رہے۔ بیوی سے جو ہے بوس و کنار کرنا یا اس کے ساتھ لیٹنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے، روزہ مکروہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، روزہ ٹوٹنے کے میں اندیشہ رہتا ہے۔ پان کی سرخی منہ میں رہ جانا، بعض لوگ پان کھانے والے ہوتے ہیں، تو مثلا انہوں نے سحری کے اندر روزہ جو ہے پان کھایا اور سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہوا، کلی وغیرہ انہوں نے کی، لیکن زبان پر جو ہے سرخی ہے، اثر ہے، تو ان کو یہ خدشہ ہو سکتا ہے، یہ گمان ہو سکتا ہے، یا وہ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کلی کرنے اچھے سے، اگر سرخی باقی ہے تب بھی روزہ نہیں جاتا۔ اور وکس لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلا اختیار منہ میں دھواں داخل ہو جانا، بلا اختیار یعنی بغیر ارادے کے، اگر اگربتی وغیرہ لگی ہوئی ہے یا کسی بیڑی سگریٹ کا دھواں خود بخود چلا گیا، انجانے میں آپ کو پتہ نہیں تھا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر کے اگر حلق کے اندر آپ دھواں داخل کریں گے تو اس سے روزہ چلا جائے گا۔ بلا ارادہ کان میں پانی چلا جانا، دیکھیں غسل کرتے وقت احتیاط کرنا چاہیے، فقہاء کرام نے اس حوالے سے مسئلہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں جب آپ غسل کریں تو کان کے اندر احتیاط کریں کہ پانی داخل نہ ہو۔ بعض لوگوں کو غسل کے اندر جو ہے پانی داخل کرنے کا جو ہے ان کے یہاں اہتمام ہوتا ہے،
تو روزے کی حالت میں اس اہتمام کو نہ کریں، کیونکہ روزے کی حالت میں اگر کان کے اندر پانی داخل ہو جائے، ارادے کے ساتھ آپ نے خود سے داخل کیا ہے، تو اس سے روزہ چلا جائے گا آپ کا، لیکن اگر خود بخود چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ تصور کی وجہ سے انزال، غلط خیال، غلط سوچ، بیٹھا ہوا ہے روزے کی حالت میں اور اس سے انزال ہو گیا خود بخود بغیر کسی حرکت کے، تو اس سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹے گا۔ بد نظری کی وجہ سے انزال ہو جائے، کہ کوئی غلط چیز دیکھ لی موبائل کے اندر، فون کے اندر کوئی غلط فوٹو دیکھ لیا اور اس سے جو ہے پھر انزال ہو گیا بغیر شرمگاہ کے ساتھ حرکت کیے ہوئے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے میں مزی نکلنا، اس سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ تمام وہ امور ہیں جو عمومی طور پر پیش آتے ہیں روزے کی حالت میں، اور ان کو لے کر کے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ ہمارا روزہ باقی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تمام وہ امور ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو ذکر کریں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔